عورت وہ کرے گی تو شوہر اس کو کچھ نہ بولے، عورت وہاں پر جائے گی تو شوہر اس کو کچھ نہ بولے، عورت کسی سے ملے تو شوہر اس کو کچھ نہ بولے، عورت کسی کی ساتھ دوستی کرے شوہر اس کو کچھ نہ بولے، عورت بنا اجازت کے گھر سے نکلے شوہر اس کو کچھ نہ بولے، عورت اگر کسی کے ساتھ پکڑی گئی شوہر اس کو کچھ نہ بولے۔ اس کو یہ لوگ عورت مارچ کہتے ہیں کہ اس عورت مارچ سے ہمیں یہ سارا جو حقوق ہے وہ ملنے چاہیے۔ تو دوسرے جانب اگر کوئی علماء یا کوئی قاری یا کوئی بھی بندہ اگر اس کو سمجھانے والا ان کے سامنے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ جائے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، تمام عورتوں کو اگر بٹھایا جائے اور مائک لے کر کوئی علماء، کوئی عالم، کوئی بڑا مفتی وہ اٹھ کر اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ تم لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہو، جو سڑک پہ نکلے ہوئے اور ایک قسم کا جو ہے اپنے لیے حقوق مانگنے کے لیے جو سڑک پہ نکلے، وہ آخر اس کا توڑ ہم آپ کے سامنے لائے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں وہاں پر ان کا کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک عالم کہتا ہے کہ آپ غلط راستے پر ہو، یہ سب کچھ غلط ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی ملک کے اندر، اگر اسلامی ملک اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ لوگ اس عالم کو کیا جواب دیتے ہیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اگر عالم کہتا ہے کہ بھائی عورت جو ہے وہ مرد کے ہر بات ماننے پر ہی اترے تو وہی عورت ہے، اور عورت کو اس ملک نے آزادی ایک حد تک دی ہے، اسلامی کتابیں پڑھے ہوئے، ہمارا دین ہمیں جو سکھاتا ہے ہم اس پر اپنے عورتوں کو چلائیں گے، ہمارا دین جس طریقے سے عورت کو جو ہے رکھنے کا جو ہمیں حقوق دیے ہوئے ہیں ہم اس پر چلیں گے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ایک عالم یا مفتی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا آگے سے کیا جواب ہوتا ہے کہ تم عالم ہو، اپنی بات اپنے پاس رکھو، تمہاری بات پر ہمیں اس لیے عمل نہیں ہے کہ تم تو مدرسوں کے اندر طالب علم کے ساتھ یہ کرتے ہو، تم تو مدرسوں کے اندر جو ہے نا زنائیں کرتے ہو، تم تو مدرسے کے اندر یہ سب کچھ کرتے ہو، تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے؟ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کہ ملک پاکستان کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو ہے گندے کام ہوتے ہیں۔ گندے کام سے مراد میرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کسی عالم کی، کسی قاری کی اور یا کسی بھی بندے کی جس کے ویسی داڑھی ہو، اس کی اگر ویڈیو کسی آدمی کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ وائرل ہوتی ہے تو یہ اس کو ٹارگٹ بنا کے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ سب کچھ کرتے ہو، اور جب ہم اپنی بات پر اتر آتے ہیں، ہم لوگ اپنی بات منواتے ہیں تو تم لوگ کہتے ہو کہ اسلام کی کتابیں کھول لیتے ہو اور ہمیں اسلام سکھانے آ جاتے ہو۔ تو میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں، اگر عورت مارچ پر تمام لڑکیاں، عورتیں اور یہ جو سارے جتنے بھی لوگ ہیں، باہر سے آئیں، اندر سے آئیں، یہاں کے ہیں، وہاں کے، جہاں کے بھی ہے، اگر ان کا مشن یہ ہے کہ ہم علماء سے زیادہ سمجھتے ہیں اور علماء سے زیادہ اس چیز کو ہم لوگوں نے جو ہے نا سمجھا ہوا ہے، جس کے لیے ہم لوگ ابھی عورت مارچ کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ حقوق مانگنے کے لیے، اس وجہ سے کہ علماء نہیں سمجھتے اور ہم سمجھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کو اپنے ہمارے پلیٹ فارم پہ لاؤ، ہم اس کو سمجھائیں گے تفصیلاً، کیونکہ وہ جو علماء ہیں وہ لوگ کچھ الفاظ کھل کے نہیں بول سکتے۔ میں کون ہوں؟ نہ عالم و قاری مفتی کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے اللہ نے اتنا علم ضرور دیا ہوا ہے کہ میں ان عورت مارچ کی عورتوں کو یہ جواب ان کے سامنے فیس ٹو فیس دے سکتا ہوں کہ آپ حق پر بالکل بھی نہیں ہو۔ بھائی ہمارے دین نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہوا ہے، ہمارے بڑی بڑی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم اس کو سنتے ہیں، کبھی جمعے کے بیان میں جا کر دیکھ لو، کبھی علماء کے محفل میں آ کر بیٹھ لو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار۔ تو اپنے سے باتیں بنوا کے آپ کسی بھی سڑک پر جو ہے نا سارے اکٹھا کر دو اور لوگوں کو اور کہو کہ جو ہے ہم حقوق مانگ رہے۔ کدھر کے حقوق؟ کائے کا حقوق؟ میں جس کنٹری سے تعلق رکھ رہا ہوں پاکستان، الحمدللہ میں کہتا ہوں اس کے اندر دیکھو تم عورتوں کو آخر ملا کیا نہیں ہے۔ آپ دیکھو میری بات سنو، ایک شادی کر لی آپ نے اور ایک شوہر کے ساتھ آپ رہ رہی ہو، اس کے بعد اگر آپ کام کر سکتی ہو، آپ شوہر کو بولیں گے میں فلاں کمپنی میں کام کرتی ہوں، میں کہتا ہوں وہ آپ کو منع نہیں کرے گا، صحیح ہے، وہ آپ کو منع نہیں کرے گا، آپ کسی بھی جاب کے اندر کام کر سکتے ہو۔ میرے ملک پاکستان کی عورتیں پائلٹ بھی ہے، صحیح ہے نا، وہ عورتیں کیا وہ عورتیں اگر حقوق کی بات کے لیے سڑک پہ نکلے تو کیا ہم اگر ان کو یہ کہیں کہ کیا تمہیں حقوق نہیں ملا ہے؟ یہ ٹی وی چینل پر عورتیں آپ کو نظر نہیں آتی ہے، اور اس کے علاوہ میں کس عورت کے کس جگہ کے کہاں کاموں میں مصروف عورتوں کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور کس عورتوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دوں کہ وہ سارے جو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمہیں آخر پتہ نہیں کون سی آزادی کا تم لوگوں نے سوچا ہوا ہے، کون سی آزادی چاہیے، کون سے حقوق مانگ رہے ہو؟ اگر آپ لوگ کی ٹارگٹ جو ہے وہ بے حیائی کی طرف ہے تو میں کہتا ہوں ناکام کوشش ہے، ناکام کوشش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اسلامی ہے، چاہے زمین آسمان ٹوٹ پڑے، اس ملک کے اندر آپ بے حیائی کا سوچو تو ناکام رہو گے، پلان بناؤ ناکام رہو گے، آپ کا ہر قسم کا پلان جو ہے وہ ناکام رہے گا، کیونکہ اس ملک کا جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم بہت ہی زیادہ بے غیرتی کیوں نہ ہو جائے، لیکن
اس بے حیائی کو سڑکوں پہ نکل کر کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ پاکستان ہے. اور میرے کو نہیں پتہ یار، یہ عورت مارچ کے اندر جو عورتیں پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے یہ. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، کہتے ہیں کہ لاہور میں عورت مارچ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں عورت مارچ ہو رہا ہے، کراچی میں عورت مارچ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، میں اگر لاہور کے گلی گلی پھروں اور وہاں ہر گھر میں یہ پتہ کر لوں کہ تمہارے محلے سے کیا کوئی لڑکی وہ عورت مارچ کے اندر گئی ہے، آگے سے جواب آئے گا ابے کیا ہوا، ہم کیوں جائیں، ہمارا کیا کام ہے. کراچی میں جاؤں وہاں بھی، اسلام آباد میں جاؤں وہاں بھی یہی سسٹم ہے. تو جب ہمارے جتنا ہم اگر کسی سے پوچھتے ہیں تو ان کی عورتیں اگر عورت مارچ کے اندر نہیں جاتی تو یہ عورتیں آئی کہاں سے اور جا کہاں رہی ہے عورت مارچ کے اندر، یہ آ کہاں سے رہی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. کہاں سے آ رہی ہے یہ، کیوں ہمارے ملک کے اندر یہ ایک انتشار پھیلا رہی ہے کہ بھائی سارے عورتوں کو جو ہے نا وہ ایک قسم کا، میں اگر اپنے محلے سے اٹھ جاؤں اور کسی بات کی ضد پکڑوں کہ بھائی یہ چیز کرنا ہے، تو اگر میں 3 سال اس کے اندر ناکام ہو جاؤں تو 4تھا سال میری کامیابی کا ہو جائے گا. کیونکہ لوگ بولیں گے یار بیچارہ 6 سال پچھلے 3 سال 2 سال سے محنت ہی کر رہی ہے، یہ ایک چیز کے پیچھے لگا، چلو اب اس کا ساتھ دیتے ہیں، کیا پتہ اسی میں ہماری خیر ہو. تو سارے میرے پاس آ جائیں گے، تو اس میں اگر میں اچھا سوچتا ہوں تو وہ لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر میرا مائنڈ غلط ہو تو وہ سارے ناکام ہو جائیں گے اور میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو میرے کو تو یہ سب وہی لگ رہا ہے. تو اس لیے یہ اپنے آپ کو سمجھو، اور اس ملک کے اندر خدا را یہ نہیں کرو، یہ اسلامی ملک ہے، اس کے اندر یہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے ہیں. اپنے آپ کو سمجھو، اور یہ تمہاری ناکام کوشش ہے، چاہے کوئی بھی کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، یہ ناکام کوشش ہے، اس میں کامیابی آپ لوگوں کو نہیں ملے گی. میں قسم تو نہیں کھا رہا ہوں، اس کی وجہ کہ اچھی بات نہیں ہے کہ میں قسم کھا لوں، لیکن 100% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے تمہاری، اور یہی آخری سیڑھی ہے. اس میں آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. کوششیں جتنا کر سکتے ہو کر لو، کامیابی نہیں ملے گی بابا اس راہ پہ، سارے ٹوٹل ناکام کوشش ہے. اس کے حوالے سے آپ کا جو بھی رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں دے دیں، تاکہ ہم بھی اس پہ اپنا دماغ کھول لیں، دیکھ لیں کہ یار کیا اگر ہم نے جو بتایا کہ یہ سب کچھ سارا ناکام ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی کامیابی کا اس پر کچھ چیزیں ہیں عورتوں کے لیے، تو مجھے بتاؤ. کیا پھر یہ ہمارے تو اتنے سارے خاندان میں کبھی تو کوئی عورت مارچ کے لیے نہیں گئی، کیوں جائے بھائی؟ مرد ہمت اس میں کام کر رہے، پیسہ کما کے دے رہے، ختم. اور کیا چاہیے عورت کو؟ ایک عورت کو اگر دن کے 1000 روپے مل رہے ہیں، چاہے مرد غریب ہی کیوں نہ ہو، 500 ملے 1000 ملے، وہ عورت باہر جائے گی؟ وہ عورت مارچ کی آواز اٹھائے گی؟ اور مرد بنو، پیسہ کماؤ، اپنے عورتوں کو دے دو، گھر میں بیٹھی رہے گی آرام سے. عورت مارچ جب منائے گی، یہ غریبوں کی بات کر رہا ہوں، اگر غریب عورت اگر اس بات پہ اتر آئے نا، اس کو پیسہ دے دو، ہاں وہ عورت مارچ کی پلان اور سوچ پہ نہیں جائے گی. خاندانی عورتیں تو اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی ہے. میں نے پہلے ہی بتا دیا اپنی ویڈیو میں کہ یہ عورتیں جو ہے نا، یہ اس پاکستان تو ہے ہی نہیں، پاکستان کی عورتیں تو ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کی جگہ کی عورتیں، پتہ نہیں کیا مانگنے آ گئے بھائی. حقوق ان کی شکلیں حقوقوں والے نہیں ہیں، ان کے شکلوں سے لگتے ہیں ان کا تو نکاح ہی نہیں ہوا ہے، ایسے شکلیں ہیں ان کی. کون ہے کہاں سے ہے کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن البتہ اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اور یہی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی یہ ناکام کوشش ہے. اپنی رائے بھی اس کے حوالے سے دے دیں. نیکسٹ ٹائم ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اوکے بھائی، اللہ حافظ.